بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم لیکچر میں توحید کا دوسرا لانگ کویسچن شروع کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کویسچن آپ ذرا نوٹ کریں بیٹا۔ ہمیں جو اسلام کے بنیادی عقائد میں پہلا حصہ توحید کا شروع کیا ہوا تھا، اس میں توحید کا ایک لانگ کویسچن کل ہم نے کیا تھا، آج ہم دوسرا کر رہے ہیں۔ دوسرا کویسچن ہے شرک کا مفہوم، مذمت اور اقسام بیان کریں۔ شرک کا مفہوم، مذمت اور اقسام بیان کریں۔ اس کی ہیڈنگز آپ لگا لیں: لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، مذمت، اور پھر اس کی اقسام بیان کریں گے: ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو آپ ٹیکسٹ بک کے پیج 4 پر آ جائیں۔ اس کے سٹارٹ میں ہی یہ ٹاپک دیا ہوا شرک کا، پہلی ہی لائن میں شرک لکھا ہوگا، دیکھیے آپ۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ لغوی معنی سے پہلی ہیڈنگ لغوی معنی ہے، تو یہ تھوڑا آپ نیچے آ جائیں، پیج کے مڈ میں آ جائیں۔ یہاں پر دیکھیں قرآنی آیت کے بعد ایک ہیڈنگ لائن ہوگی، یہاں لکھا ہوگا شرک کے لغوی معنی۔ انڈر لائن بھی کریں اس کو آپ، اور یہ آپ کی پہلی ہیڈنگ ہے شرک کے لغوی معنی۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری اور ساجھ پن۔ شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور ساجھ پن کے ہیں۔ دوسری ہیڈنگ اصطلاحی مفہوم۔ دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا۔ دوبارہ سنیں، دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا۔ یہ تو شرک کا مفہوم ہو گیا، لغوی معنی اصطلاحی مفہوم۔ اب شرک کی مذمت ہیڈنگ جو ہماری ہے، پھر دوبارہ آپ شروع میں آ جائیں، اسی پیج 4 کے سٹارٹ میں جہاں ہم نے شرک کا ٹاپک شروع کیا تھا۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ انڈر لائن کریں، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے، معروضی بھی ہے۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان کون تھے؟ یہ آدم علیہ السلام۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ انڈر لائن کریں گے کہ دنیا کے پہلے انسان کس عقیدہ کے قائل تھے؟ عقیدہ توحید کے قائل تھے۔ پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، نشان لگائیں۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدے کی تعلیم دی۔ کیا مراد؟ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اسی عقیدہ توحید کی تعلیم دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو شرک ہے یہ کیسے پھیلا؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک ہے کیا؟ آپ نے لغوی معنی اصطلاحی مفہوم پڑھا ہے اس کو۔ شرک کے لفظی معنی حصہ داری اور ساجھ پن کے ہوتے ہیں۔ دینی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا۔ آپ نے کل کے لیکچر میں توحید کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ توحید میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں اللہ کو واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ یہ شرک بالکل اس کا الٹ ہے۔ توحید کا الٹ کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو توحید اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں پہ اللہ کو واحد و یکتا تسلیم کرنا، جبکہ شرک کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار یا ساجی ٹھہرانا۔ جس طرح کل ہم نے کویسچن کیا تھا، یہ کویسچن بالکل اس کا الٹ ہے، ہیڈنگز وہی بنے گی تقریباً۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شرک جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی، پہلے انسان تھے، انہوں نے اپنی اولاد کو اس عقیدے کا درس دیا، اس کی تعلیم دی، تو پھر دنیا میں شرک کیسے پھیلا؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ دیکھیے، جیسے جیسے انسانی
آبادی میں اضافہ ہوتا گیا. دیکھیں لکھا ہوگا جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو کر ایک اللہ بزرگ و برتر کی بجائے کئی خدا ماننے لگے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں بھی معبود بنا لیا. اب شرک پھیلنے کی جو پہلی وجہ بنی وہ کیا؟ نشان لگائیں یہاں پر آپ، یہ ہیبت ناک لکھا ہوگا. یعنی جیسے جیسے وہ انسانی آبادی سے دور ہوتے گئے تو ان لوگوں نے جس چیز سے وہ لوگ خوف زدہ ہوئے، ڈر محسوس کیا، اس کی ہیبت کی وجہ سے ان کو اپنا دیوتا بنا لیا. پہلی وجہ تو یہ بنی کہ جن چیزوں سے خوف زدہ ہوئے ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اس کو دیوتا سمجھ لیا. تو پہلی وجہ شرک پھیلنے کی کیا بنی؟ ہیبت یعنی خوف. ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا اس سے ایسے خوف زدہ ہوئے کہ اسے دیوتا سمجھ لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اس طرح انہوں نے آگ کا دیوتا، آگ سے ڈر گئے تو اس کو دیوتا سمجھ لیا. سمندر کا دیوتا، سمندر کی تباہی سے ڈرے تو اس کو دیوتا سمجھ لیا. اور آندھیوں وغیرہ کے دیوتا کھڑ لیے. پہلی وجہ کیا بنی بیٹا؟ ہیبت، خوف کی وجہ سے دنیا میں شرک پھیلا. اور جو دوسری وجہ ہے وہ بنی جن چیزوں کو بہت نفع بخش پایا، دیکھا کہ فلاں چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، اس کو بھی دیوتا سمجھ لیا. دوسری طرف جن چیزوں کو نفع بخش پایا ان کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی. گائے وغیرہ کی پوجا بھی اسی وجہ سے شروع ہوئی. ستاروں کو دیکھا کہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں اسی کی سید میں، تو اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اس طرح مطلب چاند کو دیکھا، چاند کی پوجا شروع کر دی، کیسے روشنی ملتی ہے. سورج کی پوجا شروع کر دی. اس طرح گائے کی پوجا شروع کر دی. تو یہ شرک پھیلنے کی وجوہات بنی. ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور شرک کی مذمت کی. اب یہ نشان لگائیں گے قرآن مجید میں کس گناہ کو ظلم کہا گیا؟ شرک کو. قرآن مجید میں شرک کو بہت بڑا ظلم کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت پہ نشان لگائیں بیٹا، ان الشرک لظلم عظیم. نوٹ کریں، ان الشرک لظلم عظیم. شارٹ کویسچن آپ کو بھی ہے یہ کہ اگر شرک کی مذمت پر قرآنی آیت پوچھی جائے تو آپ یہی آیت لکھیں. اگر کہا جائے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کوئی آیت لکھیں تو آپ یہ لکھیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اس کا تعلق سورۃ لقمان آیت نمبر 13 سے ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. اس طرح شرک کی مذمت پر ایک اور آیت بھی ساتھ دی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ دی ہوئی آتی ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس سے کسی کی بخشش نہیں ہوگی، جس شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی. دیکھیں آیت کیا ہے، ان اللہ لا یغفرو. دیکھیں ان اللہ لا یغفرو، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا، این یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. ان اللہ لا یغفرو این یشرک بہ، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے سوا وہ جسے بھی چاہے گا بخش دے گا. ترجمہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے. تو یہ دو آیاتیں شرک کی مذمت پر دی ہوئی ہیں. قرآن مجید میں شرک کی مذمت پر بہت ساری آیتیں دی ہوئی ہیں، تو آپ یہ دو آیاتیں کوٹ کر لیں. تو یہ شرک کی مذمت پر قرآنی آیات ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں شرک کے اقسام کے حوالے سے. اسی بک کے اسی 4 پیج پر ہی نیچے دیکھیں یہ شرک کے اقسام دی ہوئی ہیں، جہاں پر آپ نے لغوی معنی اصطلاحی مفہوم ختم کیا تھا. یہاں لکھا ہوا ہے شرک کی 3 اقسام ہیں، شرک کی 3 اقسام ہیں. اب وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے ذات میں شرک. یہ دیکھیں ہیڈنگ دی ہوئی ہے، ذات میں شرک.
اب ذات میں شرک کا مفہوم کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو ذات میں توحید کا مفہوم بتایا تھا، یہ بالکل اس کا الٹ ہوگا۔ اب دیکھیے، ذات میں شرک، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو اس کا حصہ دار سمجھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ پہلی صورت میں نے بتائی تھی آپ کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، کیونکہ والد اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، لہذا جس طرح دو خداؤں یا تین خداؤں کو ماننا شرک ہے، اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، یعنی اس کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ذات میں شرک کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کسی اور کو اس کا حصہ دار یا ساجھی جاننا یا سمجھنا۔ اس کی نفی قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کی آخری دو آیاتوں میں کی گئی، آیت نمبر 3 اور 4 میں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شرک کی دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، طاقت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو توحید کا بتایا تھا، اللہ تعالیٰ جیسی صفات، یعنی جیسی صفات اللہ کی ویسی ہی صفات کسی اور میں ماننا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، اس جیسا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، اور دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا۔ دوسرے کو، پیج 5 پہ آ جائیں، دوسرے کو ازلی اور ابدی سمجھنا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، کیوں اللہ کی ذات تو قیوم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر شرک ہوگا۔ دوسرے کو ازلی یا ابدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق تصور کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 ہے، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں، اس کی مثل نہیں، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی میں تسلیم کرنا، یہ ذات پہ، یہ صفات پہ شرک ہوگا۔ تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے، اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی اسی کے قبضے میں ہے۔ اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس کی مختلف صورتیں ہیں صفات کے تقاضوں میں شرک کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ صفات کے تقاضوں میں توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادوں میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلب واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ اس میں شرک میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عنایت میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں، اللہ کو اس کے ارادوں میں کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرانا، یہ بھی شرک ہوگا۔ تو اس کو کہیں گے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو قرآن مجید میں صفات کے تقاضوں میں شرک کی نفی بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
کی بجائے اللہ کی عبادت کی بجائے کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو، تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود نہیں۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کی دوسری صورت کیا بتائی میں نے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ جو فیصلہ کر دے اس کے خلاف چلنا، ٹکر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے، وَمَن لَّم يَحْكُم، جو کوئی فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی نفی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف چلتے ہیں، تو یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک کی ایک صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کیا جائے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ فرماتا ہے حکم صرف اللہ کے لیے، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو حکم دے دے، بس اس کے آگے کوئی مطلب اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات جو ہیں اس میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے عنایات میں کسی کو اس کا شریک سمجھنا، ساجی سمجھنا، حصہ دار سمجھنا، یہ بھی صفات کے تقاضوں میں شرک کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھا جائے، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو حقیقی نعمتوں سے نوازنے والی ذات ہے، اور خلوص دل سے اس کا شکر